کی اس ویڈیو میں مسجد نبوی کو صاف کرنے والی حبشی عورت کا واقعہ ہم سنیں گے اور یہ بھی سنیں گے کہ حور عین کا حق مہر کیا ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ کے نبی کی حدیث سنیں گے۔ مکمل ویڈیو ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری مفید باتیں سننے کو ملیں گی، اور اگر آپ کو مفید لگے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے گا۔ تو چلیے سنتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی عورت مسجد سے کچرا نکالا کرتی تھی، یعنی مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ تو وہ عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، ایک رات اس کا انتقال ہو گیا اور صحابہ نے ویسے ہی ان کو دفن کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہوئی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں رات کو کیوں نہیں بتایا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور صحابہ کرام کو ساتھ لے کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پہ گئے، وہ عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی قبر پہ اس کے لیے دعا کی، صحابہ کرام نے بھی دعا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اس کی باقاعدہ۔ صحابہ کرام نے آپ کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی، پھر پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ یہ حدیث ابن ماجہ شریف میں ہے، جبکہ اسی طرح کی حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی کتاب الصلاۃ میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حبشی عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ دیکھا تو پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں خبر نہیں دی اس کی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پاک رسول کو اس کی قبر پہ لے کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو مسجد میں صفائی کرنا اتنا عظیم کام ہے اور اتنا پسندیدہ کام ہے، جبکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں بناؤ اور ان میں سے گرد و غبار نکال دیا کرو۔ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا مسجدیں گزرگاہوں پہ بنائی جائیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اور ان میں سے گرد و غبار کو صاف کرنا حور عین کا مہر ہے۔ اب آپ تھوڑا سا بات کو سمجھیے کہ مسجد میں صفائی کرنا حور عین کا حق مہر ہے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مسجد میں صفائی کرنے کی کوشش کون زیادہ کرتا ہے؟ بڑی عجیب اور حیران کن بات ہے کہ ہم لوگ آج تک اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ مسجد میں صفائی کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ آپ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنے گلی محلوں میں ہر جگہ، میں کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ جہاں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو ہر شخص مسجد میں آ کے مولوی سے پوچھتا نظر آئے گا کہ مولوی صاحب مسجد صفائی نہیں کی تھی، مولوی صاحب مسجد میں صفائی نہیں ہوئی، مسجد میں جھاڑو نہیں لگا۔ بندہ اس سے پوچھے کہ بھئی تم لوگوں نے مولوی نماز پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، دین سکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا مسجد کی صفائی کے لیے رکھا ہے؟ اور مانا کہ مسجد میں صفائی کرنا ثواب کا کام ہے، مولوی بھی کرے، لیکن کیا تم لوگوں کو ثواب نہیں ہوتا؟ یہ جو مسجدوں کے چودھری مفت کے ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں، اپنی حویلیوں میں جانوروں کے نیچے کی گندگی صاف کر لیں گے، گوبر اٹھائیں گے، حویلیوں میں جھاڑو لگائیں گے، اپنی دکانوں پہ جھاڑو لگائیں گے، لیکن مسجد میں جھاڑو نہیں لگائیں گے۔ مسجد میں آ کے مولوی سے پوچھیں گے کہ تم مسجد میں جھاڑو نہیں لگا، مسجد میں صفائی نہیں ہوئی۔ خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو، کم از کم اتنا تو سمجھ جاؤ کہ مولوی کا مسجد میں رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ساری عمر
مولوی سے دین کے مسئلے نہیں پوچھیں گے، پوچھیں گے تو یہ پوچھیں گے صفائی کیوں نہیں ہوئی، لیٹرینیں صاف کیوں نہیں ہوئی، موٹر میں پانی ٹینکی میں کیوں نہیں بھرا۔ تو یار اتنا تو سمجھ جاؤ کہ مولوی کا کام کیا رکھنے کا۔ مولوی کا کام ہے آپ کو نماز پڑھائے، مولوی کا کام ہے آپ کو قرآن حدیث سکھائے، آپ اس سے مسئلے پوچھیں۔ مسئلے نہیں پوچھتے مولوی سے، پوچھیں گے تو وہ باتیں پوچھیں گے جن کا اس سے واسطہ ہی نہیں ہے، جن کا واسطہ انتظامی امور سے ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ خود کبھی مسجد میں صفائی نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں مسجدوں میں جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے گلی محلے کی مسجد کو کوئی 10-15 دن آبزرو کرے۔ جو یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو مسجد کے ٹھیکیدار یا چودھری سمجھتے ان کو دیکھیں ان میں سے کتنے مسجد کی صفائی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ آبزرو کریں تو سال میں بھی یہ 2-4 دفعہ بھی صفائی نہ کرتے ہوں۔ تو بھائی مسجد سنبھالنا، دین سنبھالنا صرف یہ مولوی کی ذمہ داری، مسلمان سب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہی ہماری بربادی کی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہر کسی کی ذمہ داری تھی وہ اتور کے مولوی کے کندھوں پہ سارا کچھ ڈال دیا ہے۔ اور جب بات آتی ہے مولوی کو دیتے کیا ہیں تو یہ اپنے جانوروں کو گھاس ڈالنے والوں کو اس سے زیادہ تنخواہ دیتے ہیں جتنی وہ مولوی کو نہیں دیتے، کہ جس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پیچھے سے امام دے۔ پیشوا اس کو بنایا ہوتا ہے لیکن طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں صفائی ستھرائی کا، مسئلوں کا نہیں پوچھتے۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں کو اتنا سا شعور آ جائے، اتنی سمجھ آ جائے کہ کس کا کیا کام ہے اور کس سے ہمیں کیا کام لینا ہے۔ تو جب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ امام کا اصل کام کیا ہے، ہمیں اس سے کام کیا لینا ہے، تو انشاءاللہ ان کو شعور بھی حاصل ہو جائے گا اور بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو خراب ہیں درست ہو جائیں گی۔ کیونکہ جب یہ دین سیکھنا شروع کر دیں گے مولوی سے تو آٹومیٹک مسائل حل ہوں گے، لیکن یہ مولوی سے مسائل تو سیکھنا نہیں چاہتے، بلکہ سکھائے بھی، غلطیوں کی نشاندہی کرے بھی تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی کام کا چور ہوتا ہے۔ تو یہ جو مثال بنی نا چور کی داڑھی میں تنکا، تو یہ وہی بات ہے کہ جب کوئی کسی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بات اجتماعی ہوتی ہے، دیکھنے والے کو، سننے والے کو اگرچہ لگے مجھے کہا جا رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں، اجتماعی بات کی جا رہی ہوتی ہے، سب کو بتایا جا رہا ہوتا ہے یہ غلط ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں دین کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔